السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اسی دن سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے، خواہ وہ 12 مہینے قمری کیلنڈر کے حساب سے ہوں جسے ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، خواہ وہ مہینے شمسی کیلنڈر کے حساب سے ہوں جسے انگریزی اور عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں۔ سورج اور چاند دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ۔ چاند کو دیکھو، روئے زمین سے 3,85,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں کا ایک دن زمین کے 30 دن کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں ایک مہینہ گزر جاتا ہے، چاند پر ایک دن گزرتا ہے۔ اس کو دیکھ کر قیامت کے دن کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوتا ہے۔ شرعی احکامات شمسی کیلنڈر کے بجائے قمری کیلنڈر سے متعلق ہیں۔ مثلا حج کا دن تاریخ متعین ہوتی ہے ذوالحج کا چاند دیکھ کر۔ صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سال گزرنے کی جو شرط ہے وہ ہجری قمری کیلنڈر کے حساب سے ہے۔ اور رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے چاند دیکھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، ہلال دیکھ کر روزہ شروع کرو اور ہلال دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ چاند دیکھتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ، اس کو ہمارے اوپر طلوع فرما، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ سلامتی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ نیت کر کے بھی آپ چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیں اور چاند سے خطاب کریں، اور ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ ہمیں اس پریشانی اور الجھن کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ رمضان فلاں ملک میں ایک دن پہلے شروع ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ انہی کے ساتھ مل کر ہم بھی روزہ شروع کر لیتے، ہم بھی انہی کے ساتھ عید منا لیتے۔ حضرت ام الفضل جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت قریب کو ملک شام کسی کام کے لیے بھیجا۔ وہاں گئے تو رمضان شروع ہو گیا، انہوں نے اپنا کام پورا مکمل کیا، وہاں سے واپس ہوئے، مدینہ پہنچتے پہنچتے رمضان کا آخری حصہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت قریب سے پوچھا، تم نے چاند رمضان کا کب دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک شام میں جمعے کی شام میں چاند کو دیکھا تھا۔ جمعہ کی شام کا مطلب جمعرات کا دن ختم ہو کر جو شب آتی ہے وہ شب جمعہ کہلاتی ہے، اس لیے کہ دن رات کی گردش میں پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے روزہ شروع کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو اس وقت مدینے میں موجود تھے فرمایا کہ ہم نے ہفتے کی شب یعنی جمعہ کا دن گزرا اور جو رات آئی اس میں ہم نے چاند دیکھا، تو ہفتے سے ہمارے روزے شروع ہوئے، اور ہم جب یہاں چاند نظر آئے گا تب تک روزے رکھیں گے، اگر چاند نظر نہیں آیا تو 30 دن مکمل کریں گے۔ حضرت قریب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا ملک شام کے لوگوں کا چاند دیکھنا خود حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ عنہ کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو فاکملوا العدۃ 30، تو 30 کی گنتی دنوں کی، مہینوں کی وہ پورا کرو۔ تو اس لیے ہمیں اس الجھن میں، پریشانی میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رؤیت ہلال کمیٹی ہمارے ملک کی، ہمارے علاقے کی جو فیصلہ کرتی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔